پر رحمت ایک لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب ہوگا، مفہوم ہوگا، معنی ہوگا. تو ہم جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، تو رحمت سے کیا مراد لیتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کا کوئی مفہوم ہوگا نا. میں اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، یہ اور ان کے رب کا معاملہ ہے، میں درمیان میں ٹانگ نہ اڑاؤں. میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کروں کہ جب ہم اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا ہم رحمت کہہ کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے. اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ 70-80 سال، بہت ہوا تو 90-100 سال. یا اگر ہم نے کوئی ریکارڈ بنانا ہے تو چلو 150 سال، اس سے آگے کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ. اگر ہمیشہ کا مطلب ہمیں آتا ہو تو ہمیشہ کے سامنے 100-150 سال کیا، وہاں تو کروڑوں سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں، کوئی کوشش و کاوش نہیں، کوئی محنت مشقت نہیں. اور جہاں چند برس رہنا ہے اس کے لیے ہم نے ساری زندگی لگا دی ہے. حضرات مکرم سادے یہ وسیم دی خوش نصیبی حضور غزالی زمان راضی دوران دے لکت جگر اور حضور دی سونی حال انہیں دے قدم کی دھرتی تے لگے یقیناً سارے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. اور میں شہیدی زیارت بھی کروں، دست بسی بھی فرماؤ، تھی میں رستہ بھی سکھا کرو تاکہ مسجد دے ہوتے جلوہ فکر ہونا. ٹھیک ہے چھوٹے جگہ چھوڑو پیچھے بھائی قبول ہے وقفہ لے جو ماشاءاللہ. چپ کیے یار، خدا دا کو چپ ہے، اپنے نبی دا کو چپ ہے، ادھر دس میں کہیں چپ ہے. ایک دن بہت ہم نے روز نہیں آمد رستہ کھول دو. ماشاءاللہ دوستوں تشریف رکھو، سیدی زیارت فرماؤ. پنچر میں آرام فرماؤ. جڑے سلسلے کو شروع ہم وہ کوئی میں پائے تقریر تک پہنچوں. تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان. حافظ علی رضا ولد قاری اقبال حسین قادری، سکنہ ڈاکخانہ راجن پور، بستی بھوڑ، تحصیل و ضلع راجن پور. حافظ محمد مجاہد ولد فضل حسین تیرن، سکنہ ڈاکخانہ فاضل پور، موضع رنگ پور، تحصیل و ضلع راجن پور. حافظ محمد کفیل ولد اللہ وسایہ جوگیانی، سکنہ درخواست جمال خان درمیانی، ڈاکخانہ خاص، تحصیل کوٹ چھٹا، ضلع ڈیرہ غازی خان. حافظ محمد شکیل
ولد امان اللہ دریشت سکنہ ڈاک خانہ خاص موضع پہاڑپور تحصیل و ضلع راجنپور۔ یہ 7 وہ خوش نصیب بچے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ فرمائے۔ اللہ کریم اساں سارے دے بچے کو دین متین سکھن دی توفیق عطا فرماوے، اور این مدرسہ عربیہ سعید المدارس دے سالانہ جلسہ دستار فضیلت و عرص مبارک دے اندر حاضر تھیون والے احبابوں، ہر بندہ اپنے دل دے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ سارے بچے بھی قرآن دے قاری بنیں، دین دے عالم بنیں۔ یقیناً اگر سارے بچے دین نال وابستہ تھی گے، ساری آخرت بنوے سے، ساری دنیا بھی بنوے سے۔ یہ 7 خوش نصیب بچے جنہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ فرمائے، اللہ کریم انہاں کو مزید علم دین سکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ ناظرہ کلاس دے بچے جنہوں نے مکمل قرآن پاک ناظرہ پڑھے، محمد شکیل ولد امام بخش چودھری، محمد باسط ولد امان اللہ مرکنڈ، محمد عدنان ولد قاری محمد جاوید ارئی، محمد مدثر ولد فاروق احمد بدرانی، محمد حمزہ ولد محمد اختر چودھری، محمد مرسلین ولد خدا بخش حجانہ، محمد اعجاز ولد ریاض احمد چودھری، محمد عامر ولد محمد سلیم جوگیانی، محمد سہیل ولد محمد یعقوب چودھری، محمد شاہد ولد زاہد حسین کمبھار، محمد شہزیر ولد محمد فاروق چودھری، محمد ارشد ولد سجاد حسین دریشت، محمد مدنی ولد محمد فاروق چودھری۔ یہ جڑے بچے دستار فضیلت حاصل کریں دے پن، ایک سیڈ دعا ونجن اور یہ روح پرور منظر تمام اشاکان مصطفیٰ اپنے اکھیں دنال دیکھیں کہ یہ دنیا دی دستار ہے، ایک دستار قیامت والے جہاں اللہ کریم نے بھی پوامنی ہے۔ جنہ بچہ نے قرآن پاک مکمل حفظ فرمائے، آج انہاں دی دستار بندی تھی نہیں پیئے، قیامت والے جہاں رب کائنات میں انہاں دے والدین دی دستار بندی کرامنی ہے، اور انہاں کو تاج پوامنن، وہ تاج ایسے حسن کہ جنہاں دی چمک دمک نورانیت سیج اور چندر کنو بھی زیادہ ہو سے۔ تو عزیزان محترم، محمد شاہد ولد قاری منظور حسین ماچھی، محمد رضوان ولد محمد اقبال جتوئی، محمد شہباز ولد غلام شبیر بھوہڑ، محمد جمیل ولد الطاف حسین جتوئی، محمد ریحان ولد محمد یعقوب چودھری، محمد سجاول ولد صفدر حسین کھچی، محمد اسلم ولد نواز خان جتوئی، محمد ذوالقرنین ولد محمد جمشید لوہار، محمد کلیم ولد غلام شبیر سامٹیا، ابو بکر صدیق ولد غلام مصطفیٰ مہاجر، محمد ذیشان ولد اللہ بخش گوپانگ۔ یہ خوش نصیب بچے دستار فضیلت حاصل کریں دے پن جگر گوشہ غزالی زمان شہزادہ امام اہل سنت علامہ صاحبزادہ سید محمد حامد سید کاظمی شاہ صاحب دے دست مبارک نال، محمد احتشام ولد حاجی محمد بلال، محمد کاشف ولد سیف اللہ سامٹیا، محمد انس ولد محمد اسماعیل، محمد شہزیب ولد شوکت حیات نارو، محمد احمد ولد رانا محمد سلیم مہاجر، غلام عباس ولد غلام صابر وریہ، محمد مزمل ولد محمد رفیق لوہار، محمد ایوب ولد عبدالغفار قرئی۔
یہ رنگ یہ بہار ظاہر بغیر محنت دے دیکھن کو نہیں ملی. جنہوں نے دن رات کرتے انہاں بچوں کو تعلیم دیتی ہے اور انہاں خوش نصیب استادوں کو دستار کو بھی ویسی اعزازی صاحبزادہ مولانا استاد قاری محمد ابراہیم سعیدی صاحب، استاد محترم قاری فدا حسین سعیدی صاحب. ظاہر انہاں کا بھی حق ہے کہ انہوں نے شب روز محنت کرتے انہاں بچوں کے سینے کے اندر قرآن پاک داخل فرمائے. اللہ کریم انہاں کو مزید محنت کراون دی توفیق عطا فرماوے. قاری محمد بلال سعیدی صاحب، استاد قاری محمد شہباز سعیدی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابراہیم سعیدی صاحب دستار فضیلت حاصل کریں دے پن جگر گوشہ غزالی زمان دے دست مبارک نال. اللہ کریم استاد محترم دا فیضان صاحبزادہ صاحب کی طرف نے جاری و ساری فرماوے اور این جامعہ عربیہ سید المدارس تا قیامت رب کائنات آباد اشاد فرماوے. حضرت مولانا قاری فدا حسین سعیدی صاحب، دستار فضیلت کے دوران جگر گوشہ خواجہ نور محمد نارو والا حضرت علامہ خواجہ عابد فرید صاحب تشریف فرماتے ہیں. میں دل دے اتھا گنے دینا انہاں کو خوش آمدید آتا. ساؤنڈ والوں سے کہیں کہ ایکو ختم کر دیں. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، مشائخ کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم استاذ الحفاظ، استاذ العلماء محترم مولانا حسین بخش صاحب فیضی علیہ رحمہ کے سالانہ عرس کی محفل میں حاضر ہیں، اور میں ان کے فرزند ارجمن عزیزم محترم مولانا محمد ابراہیم صاحب سعیدی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
اس باوقار اور شاندار محفل میں مجھے دعوت دے کر آپ دوستوں سے اور ان بزرگوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا۔ رب کائنات ان سب کو آباد و شاد رکھے، سرفراز و سربلند رکھے اور ان کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ ابھی آپ نے طلباء کی دستار بندی کا بہت خوبصورت منظر ملاحظہ کیا، اور یہ منظر کسی بھی جماعت کے لیے، کسی بھی عقیدے کے لیے زندگی کی علامت ہے کہ صرف نعرے نہیں ہیں، صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ عملی طور پر کام ہو رہا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، ادارے آباد کیے جا رہے ہیں، طلباء کو فیض دیا جا رہا ہے، اور جو دوسری قطار ہے علماء کی وہ تیار کی جا رہی ہے۔ میں شروع میں ایک بات عرض کرتا چلوں اور ذرا گزارش کروں گا کہ اس پر تھوڑا سا عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہمارا ایمان ہے اہل سنت کا کہ بزرگوں کی دست بوسی، ان کے ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگ جن کے ہم ہاتھ چومنا جائز کہتے ہیں وہ تو اب دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اب نظر نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ چومنا جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اور مستحب بھی ان لوگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے جو اس قابل ہیں۔ تو جناب ذرا میرے حال پہ تو رحم فرمائیں۔ ہم کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، آپ ہاتھ مصافحہ کریں، آپ ہاتھ ملائیں، لیکن بس ہاتھ چومنے سے گریز کریں۔ باقی بزرگ ہوں جو آپ کے لیے عقیدت محبت کا محور ہیں، ان کی دستبوسی بھی کیجیے۔ جو بزرگان دین مزید تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ اپنی ارمان پورے کیجیے، ذرا میرے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھیے۔ حضرات مکرم، ہم اہل سنت ہیں، ہم بزرگوں کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رب کائنات نے انسان کو کیا فضیلت دی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ رب کائنات نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اس نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو انگریز کے آنے کے بعد جو ہم اہل سنت کی کے القاب و آداب ہیں، جو عزت اور فضیلت کے الفاظ ہیں، ان کو انگریز کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کی عزت کے الفاظ تھے، القاب تھے، آداب تھے، ان کو انہوں نے ایک سازش کے تحت تذلیل اور تحقیر کی علامت بنا دیا۔ اب دیکھیے اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو صاحب علم نظر آئے اس کو ملا کہہ کے بلائیں تو تیوریاں چڑھ جائیں گی، پیشانیوں پہ بل ہوں گے، لوگ غصے ہو جائیں گے، مذاق بنایا ہے، تحقیر کر رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو۔ حالانکہ ملا کا لفظ ہماری تاریخ میں عزت کا لفظ، کسی کو حضرت ملا جیون، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، یعنی یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے ملا نہیں کہتے تھے، ان کی معاذ اللہ تذلیل تحقیر کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ عزت افزائی کے لیے کہتے تھے۔ بہرحال اب وہ بات تو اپنی جگہ، لیکن میں بتا رہا تھا کہ جو خلیفہ کا جو لفظ ہے، یہ اس کا اصل مطلب اگر ترجمہ کریں
تو اردو میں کہیں گے تو نائب، جیسے صدر ہے نائب صدر، سیکرٹری جنرل ہے نائب سیکرٹری جنرل. اسی طرح انگریزی میں چیئرمین ہے وائس چیئرمین، وائس کا لفظ نائب کے معنوں میں استعمال ہے. تو خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. نائب کا کام کیا ہے کہ جو اصل صاحب اختیار ہے اگر وہ کسی وجہ سے نہ ہو، کہیں چلا گیا، کوئی اور مجبوری ہے، تو ظاہر ہے کہ نظام تو چلنا ہے نا، سسٹم چلنا ہے. تو اصل صاحب اختیار کی اتھارٹی کو، اس کے اختیارات کو استعمال کرنے والا یہ اس کا نائب ہوتا ہے. پاکستان کا صدر اگر ملک سے باہر ہے لیکن یہاں پر لیجسلیشن ہونی ہے، قانون سازی ہونی ہے، وہ بل پر سائن ہونے ہیں، تو کوئی تو ہو نا جو یہ کام کرے، ورنہ تو کام لٹکا رہ جائے گا. تو جو نائب صدر ہے وہ اس کی جگہ دستخط کر دے گا. اگر فنڈز ریلیز ہونے ہیں اور ریلیز کرنے کا اختیار پریزیڈنٹ کا ہے تو پریزیڈنٹ نہیں ہے تو کام لٹکا نہیں رہے گا، نظام تو چلنا ہے. تو جو اس کا نائب ہے، جو وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ اس پہ سائن کر دے گا. تو جو نائب ہے اس کا اختیار یہ ہے کہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں وہ اس کا اختیار، اس کی اتھارٹی استعمال کرتا ہے. اب اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا. اب مشکل یہ ہے کہ نائب تو وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرے، اور اللہ غیر موجود ہونے سے پاک ہے. تو پھر اللہ نے اپنا نائب کیوں بنایا؟ اب یہ بتانا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ کو زیادہ پوچھنے کا شوق ہے تو اللہ سے پوچھیے کہ مولا تو ہر جگہ ہے، ہر مقام پہ ہے، ہر وقت ہے، نہ تو غافل ہو سکتا ہے نہ تو سوتا ہے، تو ہر جگہ پہ ہے، پھر نائب کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ ہمت ہو تو اللہ سے پوچھو. لیکن بہرحال اس نے اپنا نائب بتا کے ہمیں اتنا ضرور بتا دیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں باقی جو نائب ہوتے ہیں وہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتے ہیں. لیکن انسان چونکہ اللہ کا نائب ہے تو یہ وہ ہے جو اصل صاحب اختیار کے ہوتے ہوئے اس کا اختیار استعمال کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ نقطہ جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بیچارے پریشان رہے. یہ جی آپ شرک کر رہے ہیں، جی یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی، یہ تو اللہ کا کام ہے. کام تو اللہ کا ہے لیکن اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے نا، تو نائب تو صاحب اختیار کے اختیار کو استعمال کرتا ہے. تو حضرات مکرم، اب انسان کا یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے. لیکن میرے ذہن میں بچپن سے ایک خلش تھی کہ انسان اشرف المخلوقات، انسان اللہ کا نائب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ بھی انسان تو ہیں نا، تو کیا ان کو بھی ہم فرشتوں سے افضل کہیں گے؟ جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، بدکار، گناہگار ہیں، تو ان کو انسان تو ہیں وہ، تو ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جو مسلمان ہیں وہ اشرف المخلوق ہیں، یہ نہیں بتایا جو متقی ہیں، پارسا ہیں، جو عالم ہیں، فاضل ہیں، وہ اشرف المخلوق ہیں. نہیں، میں بتایا انسان اشرف المخلوق ہے. تو جب انسان کی یہ فضیلت ہے تو جو بھی انسان ہے اسے فرشتوں سے اور باقی تمام مخلوق سے افضل ہونا چاہیے. لیکن انسانوں میں تو کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں. تو اب یہ سب کیا فرشتوں سے بھی افضل ہوں گے؟ اب دراصل وہ ہستیاں دکھائی نہیں دیتی، لیکن بہرحال پہلے ایسا ہوتا تھا، کوئی کیسا ٹیڑھا سوال ہوتا تھا، اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، فوراً مسئلہ حل ہو جاتا تھا. حضرات مکرم، ان کے دسترخوان علم سے خوشہ چینی کی بات عرض کر رہا ہوں
اچھا ان کا یہ کمال تھا کہ وہ سوال پوچھنے والے کی حیثیت کے مطابق جواب دیتے. اب اگر سوال پوچھنے والا اگر جاہل ہے اور آپ اس کے سامنے علم و فضل کے دریا بہا رہے ہوں تو اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑے گا. تو وہ دیکھتے تھے سوال کرنے والا کون ہے. اگر علم سے خالی ہے تو اس کی سطح پہ آ کے جواب دیتے تھے. اگر طالب علم ہے تو اس کے لیول پہ آ کے جواب دیتے تھے. اگر عالم ہے تو اس کے مقام کے مطابق جواب دیتے تھے. بہرحال وہ جو ہم نے سیکھا وہ آپ کے سامنے دہرا دوں. انسان اشرف المخلوق ہے تو کیا ہر انسان اشرف المخلوق ہے؟ یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے مزیدار پھل کون سا ہے تو ہر ایک کی اپنی پسند ہوگی. لیکن میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اور میں آیا ہوں ملتان سے اور ملتان مشہور ہے دنیا میں آموں کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ راجن پور کا علاقہ بھی آموں کے حوالے سے اتنا محروم تو نہیں ہے. تو اگر میں یہ فرض کر لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا کا سب سے لذیذ، سب سے مزیدار، سب سے اچھا پھل آم ہے تو میرا خیال ہے کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا آموں کی ویرائٹی بھی، اس کی اقسام بھی آپ جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے جناب یہ چونسا ہے، یہ انور اٹول ہے، یہ دسہری ہے، مالدہ ہے، سندری ہے، سرولی ہے، لنگڑا ہے. یہ سب آپ، بلکہ اب تو نچلئی اقسام بھی ایجاد ہو گئی. تو کون سا آم سب سے اچھا ہے؟ اب صرف مثال دینی ہے تو فرض کیا کہ انور اٹول سب سے بہتر آم ہے. دنیا کا سب سے لذیذ پھل آم اور سب سے بہتر آم رٹول. تو اگر میرے گھر کے صحن میں انور رٹول کا درخت لگا ہو اور میں یہ کہوں کہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہوتے ہیں تو اصولی طور پر تو یہ بات درست ہے نا. فرض کیجئے آپ چند دوست مہربان تشریف لائے ملتان مجھ سے ملنے، اور میں نے ذرا آپ سے اس انداز سے بات کی کہ جناب میرے صحن میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. آپ حیران پریشان، پتہ نہیں کون سا پھل لگا ہوا ہے بھائی، کوئی افریقہ سے منگوایا تھا یا کہاں سے امپورٹ کیا تھا. آپ نے کہا جی اگر ایسا ہے تو ذرا ہمیں بھی دکھائیے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آئیے چل کے دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کو لے چلا. اب وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انور اٹول کا درخت لگا ہوا ہے، موسم تھا، اس پہ آم بھی لگے ہوئے. اب اصولی طور پر آپ نے مان تو لیا کہ واقعی یہ اس کا پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جی میں نے ذرا آپ کو چونکا دیا تھا، ذرا پریشان کیا تھا، تو آپ بھی ذرا میری ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ایک ترکیب سوچی، دیکھ بھال کے ایک دانہ ایسا توڑا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. وہ دانہ توڑ کے لے آئے میرے پاس. کہنے لگے کاظمی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس درخت کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. اب یہ دانہ میں نے اسی درخت سے توڑا ہے، ذرا دیکھیے کیا دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے. میں نے دیکھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. میں بڑا شرمندہ. میں نے کہا بھائی آپ اب مجھے پریشان اور شرمندہ نہ کریں، جانے دیں. اس میں تو کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کو دنیا کے تمام پھلوں سے کیا، اس کو تو آپ گنڈھیری سے بھی اچھا نہیں کہہ سکتے. آپ نے کہا اچھا چلیے ٹھہریے میں دوسرا دانہ رکھتا ہوں. آپ گئے، پھر ذرا تاکہ جھانکی کی، ذرا نگاہیں دوڑائیں، کوئی تلاش کیا. ایک اور دانہ آپ کو نظر پڑا، اس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا تھا. اب وہ توڑ کے لے آئے. کاظمی صاحب یہ بھی آپ کے سامنے اسی درخت سے توڑا ہے، کیا دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر؟ حضرات مکرم پتہ یہ چلا کہ اصولی طور پر تو میں نے بات درست کہی تھی، کیونکہ ہم پہلے فرض کچھ کر چکے دنیا کا سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم انور اٹول. اب انور اٹول کا درخت لگا ہے اور اس پہ پھل لگے ہیں تو اصولاً یہ بات صحیح کہی جا سکتی ہے کہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر. لیکن اگر کسی دانے میں کیڑے پڑ گئے ہیں یا اگر کسی کو طوطے نے چونچ مار دی وہ گل گیا ہے تو اس کو تو مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا نا. تو میں بھی عرض کروں گا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان میں کفر کے، شرک کے، بدعقیدگی کے کیڑے پڑ گئے ہیں یا کسی انسان کو اگر شیطان نے چونچ مار دی ہے تو اس کو تو مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ،
जिंदाबाद जिंदाबाद। हो चुका है। अगरचे वो जरा चांद ने आंख मचोली तो की है, जरा आगे पीछे हुआ है, लेकिन बहरहाल ये माह मुकद्दस शुरू हो चुका है, तो उसकी मुनासिबत से भी एक आध बात, लंबी चौड़ी तकरीर करना मेरी आदत भी नहीं है, और वैसे भी जो बात आपके पल्ले पड़ जाए, आप पल्ले बांध के ले जाएं, वो सही है। जो ऊपर से गुजर जाए उसका क्या फायदा है। हज़रत मुकर्रम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को हिदायत देने के लिए एक निज़ाम कायम फरमाया। क्या निज़ाम कायम किया? उसने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। अच्छा, अगर अल्लाह चाहता तो हर एक को डायरेक्ट हिदायत भी दे सकता था, उसको कोई फंड्स की कमी भी नहीं थी, कोई और मसला भी दामनगीर नहीं था, वो कादिर मुतलक जो चाहे सो करे। लेकिन उसने हमारी हिदायत के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। देखिए, बात यह है, आपके इलाके में अगर कोई गैर मुस्लिम हो, कोई किराड़ हो, और वो अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत मिल जाए, वो मुसलमान हो जाए, और मुसलमान हो गया तो जाहिर उसे नमाज भी पढ़नी है। तो अगर आप उसको किताब दें नमाज की कि भाई अब तुम मुसलमान हो गए और नमाज पढ़नी होगी, ये किताब पढ़ो और किताब पढ़ के नमाज अदा करो, तो क्या वो शख्स जो कभी मस्जिद में नहीं गया, जो नमाजें पढ़ने वालों के साथ उठा बैठा नहीं, वो एक किताब पढ़ के सही तरह नमाज अदा कर लेगा? नहीं, हमें उसे नमाज पढ़ के दिखानी पड़ेगी, उसे सिखानी पड़ेगी, तब वो इस काबिल होगा कि नमाज अदा कर सके। तो यारो, अगर हम सिर्फ नमाज सिर्फ किताब पढ़ के अदा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अमली नमूना चाहिए, तो पूरी जिंदगी हम इस्लाम की तालीमात में ढलकर कैसे गुजार सकते हैं जब तक हमारे सामने अमली नमूना ना हो। इसलिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं तो वो सिर्फ तालीम नहीं देते, वो तरबियत भी करते हैं और हमें सिखाते हैं और बताते हैं कि एक मुसलमान को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा, अंबियाए किराम वो आते रहे, तशरीफ लाते रहे, उन्होंने दर्स तौहीद दिया। आपने एक जुमला शायद उलमा से सुना हो, जरा मुश्किल सा जुमला है, मैं उसकी जरा वजाहत की कोशिश करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी भेजे हैं, बाकी अंबिया वो अल्लाह के मज़ाहिर सिफात हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मजहर ज़ात हैं। अब उलमा तो समझ गए कि मैंने क्या कहा। आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये किसी यूनानी दवा का नाम लिया है, मज़ाहिर सिफात, मजहर ज़ात, ये क्या है भाई? चलिए इसको समझाने की कोशिश करूं मैं। देखिए, फर्ज कीजिए कि आपको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, आपने कहा जी ये बच्चा है माशाल्लाह, इसको स्कूल भी भेजेंगे, पढ़ने के काबिल होगा, लेकिन अगर मैं पहले से इसको कुछ थोड़ा बहुत सबक पढ़ा दूं तो फिर स्कूल जाएगा तो इसको सबक आता होगा, तो इसकी जरा अच्छी पोजीशन होगी, असातिज़ा की नजर में भी इसका कोई वक़्त होगी। तो आप उसको एक दिन लेके बैठे और उसको पढ़ाया, बेटे देखो ये है अलिफ, ये है बे, ये है पे, पढ़ो बेटे अलिफ बे पे। बच्चे ने आपके कहने पे पढ़ लिया अलिफ बे पे। आपने 2 4 5 7 बार उससे कहलवाया और फिर आपको तसल्ली हुई कि बच्चे ने सबक पढ़ लिया। अगले दिन आपने बच्चे को बुलाया, सबक पूछा, वो भुला चुका था। आपने कहा जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपने हुरूफ की सिफात के जरिए उनकी शनाख्त कराई। देखो बेटे, ये जो सीधा है ना उमूद, ये अलिफ है, ये जो लेटी हुई है ये बे है, इसके नीचे एक नुक्ता भी है, ये उफ्ती, ये बे है। ये पे जो है इसकी शक्ल बे से मिलती जुलती है, इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं, ये अलिफ, ये बे, ये पे। पढ़ो बेटे। उसने पढ़ा, अगले दिन सबक सुना, बच्चा फिर भूल चुका था। अब आप थोड़े परेशान हुए कि बच्चा कहीं कुन जहन तो नहीं है, गबी तो नहीं है, कम अक्ल तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है।
اب آپ اسی پریشانی میں تھے، اتنے میں ایک دوست آیا آپ کا ملنے، آپ کو پریشان دیکھا تو پوچھا کیا وجہ ہے، آپ نے سارا قصہ سنایا۔ تو اس دوست نے کہا کہ جناب یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے ٹیکنیکل کام ہے، یہ طریقے سے ہوتا ہے، آپ نے نہیں سنا کہ وہ قاعدے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مدد سے پڑھایا جاتا ہے، تو آپ جائیے ذرا بازار سے قاعدہ خرید کے لائیے، اس کی مدد سے بچے کو پڑھائیے، بچہ پڑھ جائے گا۔ آپ گئے بازار سے قاعدہ خرید کے لائے، اس میں ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف، کہ بچہ دیکھے گا انار کو لیکن پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، کہ بچہ دیکھے گا تو بکری کو لیکن پہچانے گا بے کو۔ ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو اور پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انبیاء تشریف فرما ہوئے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا اور بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، ممتاز ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بندوں نے درس توحید پڑھا لیکن بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ پھر انبیاء کرام اور تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی، بتایا کہ وہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمارا پالنہار ہے، پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اس کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی۔ اللہ کے بندوں نے وہ سبق درس توحید پڑھا لیکن کچھ عرصہ گزرا تو پھر بھلا دیا، پھر فراموش کر دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ کیونکہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر تم قدرت کو اور اختیار کو دیکھو گے تو تمہیں ذرا اندازہ ہوگا کہ وہ جو قادر مطلق ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ جب تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جو انہیں علم دینے والا ہے، پڑھانے والا، سکھانے والا ہے، پھر اس کی شان کیا ہوگی۔ تو میرے آقا کریم کو دیکھو گے تو پھر تمہیں اور تمہارا اس کی ذات پر یقین مستحکم ہوگا۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات اور حاشیہ خیال میں آئی، وہ بھی کہتا چلوں۔ دیکھیے سورہ رحمان، وہ قرآن مجید کا جو جھومر ہے، اس کو سب سے خوبصورت صورت ہے الرحمن علم القرآن۔ اچھا، اگر مجھے اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کرانا ہو تو میں ذرا انویسٹیگیٹ کروں گا، سرچ کروں گا، ذرا پتہ کروں گا کہ اس میں جو ٹیچرز ہیں وہ کیسے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی میٹرک انٹر کر کے آیا اس کو پکڑ کے ٹیچر لگا دیا، اس کو پتہ نہیں پڑھاتے کیسے ہیں، اس کی ٹیکنیک کیا ہے، کوئی قابل ہیں، کچھ ان کے شاگرد کسی اچھے مقام پر پہنچے ہیں۔ یعنی اگر میں اپنے بچے کو کسی ادارے میں داخل کرانا چاہوں تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس کا تعلیمی معیار کیا ہے، وہاں پر پڑھانے والے اساتذہ کیسے ہیں۔ یعنی جب قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے تو بات اللہ کی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ جب پڑھانے کی بات ہے تو پھر پڑھانے کی قابلیت دیکھنی چاہیے نا، علم و فضل کا معیار دیکھنا چاہیے نا، صلاحیت و استعداد دیکھنی چاہیے نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، علیم و خبیر ہونے کا ذکر نہیں کیا، سمیع و بصیر ہونے کا ذکر نہیں کیا، باقی ان تمام صفات کا جو اس کے علم و فضل اور اس کی عظمت و ہیبت پر دلالت کرتی ہوں ان کا ذکر نہیں کیا، الرحمن ہونے کا ذکر کیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر تم نے قرآن سے کچھ لینا ہے نا تو پھر تمہیں بس اللہ کی رحمت درکار ہے۔ اگر اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی
تو तुम कुरान से कुछ हासिल कर सकोगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने इल्म फजल पे नाज होगा, अगर तुम समझोगे कि मैं बड़ा आलिम फाजिल, मैं बड़ा पढ़ा लिखा समझदार, मैंने दुनिया देखी है, मैंने लाइब्रेरियां छानी है, मैंने किताबों की बरगर्दानी की है और बड़े बड़े असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया है, तो वो सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और हजरत मुकर्रम बात जब रहमत की तरफ आई है, तो अगर मैं आपसे इतना पूछ लूं कि हम सबको अल्लाह की रहमत दरकार है ना, कोई ऐसा है जो अल्लाह की रहमत से बेनियाज हो? सबको अल्लाह की रहमत चाहिए। तो रहमत कहते किसे हैं? क्या रहमत कोई ऐसी चीज है कि हम बच्चे से कहें जाओ बेटे जरा 2 किलो रहमत तो पकड़ लो बाजार से? पर रहमत एक लफ्ज है, इसका कोई मतलब होगा, मफहूम होगा, माना होगा। तो हम जब रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला अपनी रहमत से हमारी झोलियां भर दे, तो रहमत से क्या मुराद लेते हैं हमारे जहन में, उसका कोई मफहूम होगा ना। मैं अल्लाह वालों की बात नहीं करता, ये और इनके रब का मामला है, मैं दरमियान में टांग ना अड़ाऊं। मैं अपने जैसे गुनाहगारों की बात करूं कि जब हम अल्लाह से रहमत का सवाल करते हैं हमारे जहन में क्या होता है? माल, दौलत, जमीन, जायदाद, घर, घरवाली, औलाद, ओहदा, मनसब, ताकत, इक़्तिदार, सेहत, आफियत, नामो नमूद, शोहरत, यही चीजें मांग रहे होती है ना हम रहमत कहते। और मजे की बात यह है कि जितनी चीजों का मैंने जिक्र किया उन सब का ताल्लुक इस दुनिया से है, आखिरत से नहीं है। यानी हमने अल्लाह की रहमत को इस दुनिया तक महदूद कर दिया है। इस दुनिया में हमें कितना रहना है? 70-80 साल, बहुत हुआ तो 90-100 साल, या अगर हमने कोई रिकॉर्ड बनाना है तो चलो 150 साल, इससे आगे की तो कोई सूरत नजर नहीं आती। और आखिरत में कितना रहना है? हमेशा। अगर हमेशा का मतलब हमें आता हो तो हमेशा के सामने 100-150 साल क्या, वहां तो करोड़ों साल की भी कोई हैसियत नहीं है। जहां हमेशा रहना है उसके लिए कोई तगो दो नहीं, कोई कोशिशो काविश नहीं, कोई मेहनत मुशक्कत नहीं। और जहां चंद बरस रहना है उसके लिए हमने सारी जिंदगी लगा दी है। हजरत मुकर्रम, यहाँ पर एक और जाविये से नजर डालूं तो बात और समझने में शायद हमारे लिए रहनुमाई मिले। कोई भी कलमा गो जो कलमा पढ़ता है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत मुजस्सम मानता है कि नहीं? मानता है। मेरे आका करीम रहमत मुजस्सम है, मुजस्सम रहमत। अब जरा जिस हस्ती को मुजस्सम रहमत मानते हो, जरा उनके शबो रोज को तो देखो, उनके लैलो नहार को देखो, उनके जिंदगी गुजारने के अंदाज को देखो, और फिर मैं अपने आप से पूछो कि जिस अंदाज से मेरे आका करीम ने जिंदगी गुजारी, अगर वही अंदाज हमें मिले जिंदगी गुजारने का तो हम कैसा महसूस करेंगे? सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तकरीरों में तो सीरत बयान करते हैं जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर इस्तिराहत फरमाते थे। मेरे आका करीम पैबंद लगे कपड़े जेब तन फरमाते थे, अपनी नालैन पाक को खुद मुरम्मत फरमा लिया करते थे, जौ की रूखी सूखी पे गुजारा फरमाते थे, और जब वो भी मयसर नहीं होती थी तो शिकम मुबारक पे पत्थर बांध लिया करते थे। ये सब बातें हम बयान करते हैं ना। अब ये बताइए कि अगर ऐसी जिंदगी हमें गुजारने को मिले तो हम तो रब की बारगाह में शिकायतों के दफ्तर खोल के बैठ जाएंगे। मौला वो जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, जो तेरे मुनकिर हैं, उनको तो बड़ा माल दिया है तूने, बड़ी दौलत दी है, क्या चैन की बंसी बजाते हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, और मौला हम तेरी बारगाह में झुकने वाले, सजदे करने वाले, तेरे महबूब के नाम का कलमा पढ़ने वाले, तुझसे लौ लगाने वाले, पींगे बढ़ाने वाले, हम इस तरह तरसती और सिसकती हुई जिंदगी गुजारते हैं। मौला तेरा कलमा पढ़ने का यही सिला मिल रहा है हमें। जिसको रहमत मुजस्सम मानते हैं, अगर उनका अंदाजे हयात हमें मिल जाए तो शिकायतों के दफ्तर खोल के बैठ जाए। इसका मतलब यह है कि हम कहते तो बहुत कुछ है, समझते कुछ भी नहीं है।
ایک اور زاویہ بھی دیکھ لیجیے. کیا خیال ہے؟ رب کے بارے میں تو ہمیں قرآن نے کہا کہ اس کے لیے کوئی مثال مت لانا. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی بھی مثال دو گے وہ تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق ہوگی، اور وہ جو تمہارا رب ہے وہ تمہاری ہر عقل سے، تمہارے گمان سے، خیال سے ماورا ہے. اس لیے اس کے لیے مثالیں مت لاؤ. لیکن ہماری کم فہمی کی وجہ سے، ہماری کج عقلی کی وجہ سے ہمیں جب سمجھانے کے لیے مثال دینے کی ضرورت پڑی تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو تمہارا رب ہے نا وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کی مثال دی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اچھا، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں، برا چاہے گی تو نہیں، لیکن بہرحال وہ ہم جیسی ایک انسان ہے، اس سے کہیں خطا تو ہو سکتی ہے نا، غلطی تو ہو سکتی ہے. وہ کسی چیز کو آپ کے لیے اچھا سمجھ رہی ہو لیکن وہ حقیقتاً اچھی نہ ہو، کسی چیز کو برا سمجھ رہی ہو لیکن وہ حقیقتاً بری نہ ہو. اس سے خطا کا صدور تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے کیا اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں. جب ہماری ماں ہمارا برا نہیں چاہتی تو وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے کیا وہ برا چاہے گا ہمارا؟ وہ برا چاہے گا بھی نہیں اور وہ اس سے خطا بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو ہمارے لیے چاہتا ہے ہم اس سے بہتر اپنے لیے نہیں چاہ سکتے. یہ تو سیدھی سادی حساب کی بات ہے، سمجھ آ گیا؟ اگر ہم نے رب کی نافرمانی نہیں کی، اگر حکم دولی نہیں کی، اگر ہم اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی، اگر اس سے سرکشی اور بغاوت نہیں کی، تو یارو وہ جو ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہم اپنے لیے نہیں چاہ سکتے. جب ہمیں یہ یقین ہو تو پھر ہم اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. مولا جو تو چاہتا ہے اس سے بہتر تو ہم نہیں چاہ سکتے نا. تو مولا جس حال میں تو رکھے ہم اس پہ راضی ہیں اور بخوشی راضی ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے اس سے بہتر ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ صرف ایثار کی بات نہیں ہے، قربانی کی بات نہیں ہے. ہم کوئی احسان نہیں چڑھا رہے کہ ہم رب کی رضا پہ راضی ہو گئے. چلو جی غربت تھی، چلو جی تنگ دستی تھی، ہمارے پاس اس چیز کی کمی تھی، بیماری بھی تھی، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا، ارے جو کچھ بھی تھا، لیکن مولا تو نے جو ہمارے لیے پسند کیا اس سے بہتر ہم اپنے لیے نہیں چاہ سکتے. اگر یہ یقین ہو تو یارو پھر زندگی کا سفر آسان ہو جائے، پھر اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں بھی ہمیں صحیح طرح میسر آ جائیں. صرف آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، عصر کا وقت بھی ہو گیا ہے. ممکن ہے اب آج کل جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، ماشاءاللہ جب روٹی کی قیمت 25 روپے فی روٹی ہو جائے تو پہلے تو کہتے تھے نا دال روٹی چل جائے گی، اب تو روٹی چلتی نظر نہیں آتی. عالم یہ ہے. تو ایسے میں بندہ پریشان تو ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں شکایتیں بھی کرتا ہے کہ مولا وہ جو تیرے منکر ہیں وہ تو ایسی چین کی بنسی بجاتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے نوجوان ہیں وہ ان کے ملک میں جانے کے لیے تلے کھڑے ہیں، کسی طرح امریکہ کا ویزا مل جائے. ہمارا بھی یہ دوغلا پن ہے نا. ماشاءاللہ کبھی کوئی موقع ہو تو ہم ریلیاں نکالتے ہیں امریکہ کے خلاف اور جناب نعرے لگاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں مولا امریکہ کا ککھ نہ رہے، امریکہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، پیوند خاک ہو جائے. اور دل میں خواہش پل رہی ہوتی ہے مولا امریکہ کا ویزا تو مل جائے. جب دل اور زبان میں اتنے فاصلے ہوں پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. بہرحال بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے دل میں بہرحال ایک خلیش ہوتی ہے کہ مولا یہ غربت، یہ ترستی سسکتی ہوئی زندگی، اس کا کیا کریں. اس کا میں نصیحت کے طور پر جواب دے کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب بھی دینا ہے. اگر اس نے ہمیں اپنے کرم سے کوئی عہدہ، کوئی منصب عطا فرمایا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے. بلکہ اولاد دی ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال پہ پالا تھا، ان کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا فرض کریں میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 1000 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں.
اور 4-6 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں یہاں، دونوں کو بلاؤں، ہاں بھائی آپ کو میں نے 1000 روپے دیے تھے، آپ ذرا بتائیں کہاں خرچ کیے؟ ہاں بھائی آپ کو میں نے 10 لاکھ دیے تھے، آپ بتائیں آپ نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہ تو بہت آسان ہوگا اس کا حساب دینا۔ یارو کیا پتا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف ایک امکانی بات کر رہا ہوں۔ اسی محفل میں ممکن ہے کہ ایسے 20 لوگ ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہو، پریشان ہوں، رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں بھی کرتے ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو یہ میرا بندہ یہ اپنی غربت سے تنگ بھی ہے، پریشان بھی ہے، شکوے بھی کر رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ یہاں پہ یہ غربت میں یہ زندگی گزار لے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، بجائے اس کے کہ آخرت میں سزا بھگت رہا ہو۔ تو یارو کیا پتا اس کی غربت بھی اس کی طرف سے غربت بھی در حقیقت ہمارے لیے رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں تو اس سے بہتر راستہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں۔ حضرات مکرم، یہ اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر یہ بات سنائی تھی، لیکن یہاں سب تو عرس میں شامل نہیں تھے، تو چلیے وہ دہرا دوں تو کوئی حرج نہیں۔ اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہوتی ہے۔ ایک پاکستانی کی لاٹری نکل آئی، اس کا ویزا لگ گیا انگلینڈ کا، اب وہ پہنچ گیا انگلینڈ، لیکن اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ علیحدہ رہائش رکھ سکتا، تو اس کا حل آج کل لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ پیئنگ گیسٹ بن جاتے ہیں۔ پیئنگ گیسٹ کیا مطلب؟ یعنی آپ کسی کے ہم مہمان کے طور پر ٹھہر گئے، لیکن آپ در حقیقت اس کے مہمان ہیں تو نہیں، تو آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بھئی میرا کھانا آپ مجھے کھلائیں گے، میرے برتن میرے کپڑے دھلوائیں گے، میری خدمت کروائیں گے، میں اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اگر ہوٹل میں ٹھہروں گا تو وہاں تو بڑا خرچہ ہو جائے گا، تو میں یہاں پہ آپ کو کی خدمت کر دوں گا، تو آپ مجھے مہمان کے طور پر اپنے گھر پہ رکھ لیجئے، اس کو کہتے ہیں پیئنگ گیسٹ۔ تو آپ وہاں پہ چونکہ پیسے زیادہ نہیں تھے، آپ ایک انگریز جوڑے کے ہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگے۔ ایک دن وہ انگریز نے آپ سے کہا کہ آج شام اگر آپ گھر پر ہوں تو ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہم چلے جائیں، ہمارا یہ 10 سال کا بچہ ہے، اس کو گھر چھوڑ جائیں گے آپ کے پاس، اور اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو پھر ہمیں اس کا کوئی انتظام کرنا ہوگا، کوئی پڑوسی ہمسائے وغیرہ ان سے پوچھنا ہوگا۔ پاکستانی نے ان کو بتایا کہ نہیں آج تو میں گھر پہ ہوں، آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، بچے کو چھوڑ جائیں، میں دیکھ بھال کر لوں گا۔ وہ انگریز میاں بیوی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کو پیاس لگی، پانی پینے کچن میں گیا، تو اتفاق سے پانی پیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ شیشے کا گلاس پانی پینے کا وہ سلپ ہوا، وہ گر گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ بچہ تھوڑا گھبرایا تو ہمارے پاکستانی نے اس کو تسلی دی کہ نہیں بیٹے فکر کی کوئی بات نہیں، آپ کے پیرنٹس آئیں گے نا پوچھیں گلاس کا تو آپ کہہ دینا یہ انکل سے ٹوٹا ہے، میں بھی مان لوں گا، اون کر لوں گا ہم اس سے ٹوٹا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ بچے نے ایگری کر لیا، مان لیا، ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب وہ میاں بیوی آئے رات کو تو دیکھا گلاس ٹوٹا ہوا ہے، تو پوچھا، تو بچے کو جیسے پٹی پڑھائی تھی اس نے کہہ دیا کہ جی گلاس تو انکل سے ٹوٹا ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا جی آپ فکر نہ کریں میں نیا گلاس لا دوں گا آپ کو۔ بات آئی گئی ہوگی۔ رات ہو گئی تھی، سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح منہ اندھیرے یہ پاکستانی کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بڑا حیران اس وقت کون آ گیا بھائی؟ دیکھا تو وہی مالک مکان کھڑے انگریز میاں بیوی۔ بھائی اس وقت خیریت؟ انہوں نے کہا جی رات آپ تو سونے کے لیے آ گئے، آپ کے جانے کے بعد ہمارا بچہ آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ جی وہ سوری کرنے آیا تھا، معذرت کرنے آیا تھا کہ جی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، وہ گلاس تو مجھ سے ٹوٹا تھا، مجھے وہ انکل نے کہا تھا کہ میں ان کا نام لگا دوں تو میں نے ان کا نام لگا دیا، ورنہ ٹوٹا مجھ سے تھا۔ تو معاف کیجئے ہم نے تو آپ کو بڑا اچھا شریف آدمی سمجھ کے اپنے پاس جگہ دی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے بچہ آپ کے پاس چھوڑ کے گئے، اتنی دیر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا اور اس کی یہ ٹریننگ کر دی کہ اپنا قصور آدمی کسی دوسرے کے سر تھوپ کے اور خود بے گناہ بھی بن سکتا ہے، تو اس کی آپ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔
تو بھائی ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے. ابھی تو چند گھنٹوں میں یہ حال کیا ہے, زیادہ رہیں گے پتہ نہیں کیا ستم ڈھائیں گے. بھائی آپ یہاں سے بوریا بستر گول کیجئے اور چلتے بنیے, ہمیں نہیں رکھنا آپ کو اپنے پاس. میں سوچ رہا تھا وہ پاکستانی بعد میں اپنی فیملی میں یا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یار نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. میں نے تو ان کا قصور اپنے ذمے لے لیا, انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. بات ہے زاویہ نظر کی, آپ کس انداز سے کس چیز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے نبی کو اپنے جیسا انسان سمجھ کے دیکھا ہے تو آپ اس کی وہ عظمت اور شان کو نہیں مانیں گے. لیکن رب کائنات نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے, اگر وہ سمجھ کے اگر ان کی تعلیمات کو دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر رب کی طرف سے یہ جہان بھی آپ کا ہے, وہ جہان بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات تو زاویہ نظر کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں لوگوں کے زاویہ نظر درست کیا جائے. لیکن ایک بات چلیے, اب آپ میرے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں تو ایک بات اور کہہ دوں. بات یہ ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے نا اس کی قدر نہیں ہوتی. اکبر بادشاہ بیٹھا ہے اپنے 9 رتنوں کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ, اور جھروکے میں بیٹھا ہے. آگے سڑک ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو. تو اتنے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بڑا قیمتی دوشالہ اوڑے, بڑا دیدہ زیب, بڑا خوبصورت, بڑا قیمتی دوشالہ اوڑے جا رہا ہے. اتنے میں اس کے جوتے پہ گرد پڑی تو اس نے جھک کے اپنے دوشالے سے وہ گرد صاف کی. یہ سب حیران, عجیب آدمی ہے, اتنا خوبصورت, اتنا قیمتی دوشالہ اور اس سے جوتا صاف کر رہا ہے. تو اکبر نے اپنے وزیر بیربل سے پوچھا, ہاں بھائی بیربل تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اس نے کہا جی میرا خیال یہ ہے, ویسے آپ اس کو بلوا لیجئے, تحقیق بھی کر لیجئے, میرا خیال یہ ہے کہ دوشالہ تو اس کو ملا ہے وراثت میں اور جوتا اس نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. ہمیں یہ عقیدہ آقا کریم سے محبت کا یہ ہمیں مل گیا ایک سنی اچھے گھرانے میں پیدا ہونے کے صدقے میں, تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. لوگ ہمیں ورغلا کے لے جاتے ہیں. اگر ہم نے غلامی کی ہوتی, اگر محنت کی ہوتی, مشقت کی ہوتی, ریاضت کی ہوتی, اور پھر رب کائنات نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہوتا تو ہمیں اس کی قدر ہوتی. اب تو ہمیں بیٹھے بٹھائے میں ہدایت مل گئی نا, تو ہمیں اس ہدایت کی قدر نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, ان کو ذہن نشین کرائیے دلائل, قرآنی آیات جو آپ کے عقیدے کی تصدیق کرتی ہوں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جناب باقی عقیدے کے لوگ وہ اپنے بچوں کو وہ اپنے عقیدے کی بنیاد رٹواتے ہیں, ذہن نشین کراتے ہیں. آپ شیعوں کو دیکھ لیجئے, ان کی روایات کے ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں رٹوا دیتے ہیں. جو اہل حدیث ہیں ان کے بچے تو آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں بخاری لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہی حال دیوبندیوں کا ہے. اب جب یہ بچے ذرا پہنچتے ہیں کالج میں, یونیورسٹی میں, تو وہاں پر جب بچے مل بیٹھتے ہیں تو مذہب کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. اب وہ بچے چونکہ اپنے اپنے مسلک کی انہوں نے باتیں ذہن نشین کی ہوئی ہیں, وہ اپنے عقیدے کی, اپنے مذہب کی بات کریں تو دلیلیں دیتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, حدیثیں پیش کرتے ہیں, دلائل کے انبار لگاتے ہیں. لیکن معاف کیجیے, ہمارے بچے جو وہاں گئے ہوتے ہیں تو ان کو یا تو کچھ نعتوں کے شعر یاد ہوتے ہیں یا کرامتیں یاد ہوتی ہیں, اور ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ ان بچوں کے ساتھ کچھ عرصہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو یار قرآن اور حدیث سے اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں, ہمارے پلے کچھ نہیں. لگتا ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. دیکھتے دیکھتے کالج یونیورسٹی میں جا کر ہمارے بچے, درود و سلام پڑھنے والوں کے بچے, پیروں فقیروں کو ماننے والوں کے بچے, 11ویں منانے والوں کے بچے, وہ دیکھتے دیکھتے ان کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. قصور کس کا ہے؟ قصور ان والدین کا ہے جن سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو ذرا ان کا ایمان پختہ کیجئے, ان کو یہ باتیں سکھائیے. وہ بڑی بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں یہ عاشق رسول کے بچے ہیں, انہوں نے کہاں جانا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہاں جانا ہے. تو معاف کیجئے, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی اگر ذہنی تربیت نہیں کریں گے, اگر ان کے عقیدے کی بنیاد ان کے ذہن نشین نہیں کریں گے, تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بڑے ہو کر آپ نے عقیدے پہ رہیں. عین ممکن ہے وہ بڑے ہو کر خود آپ کو مشرک کہہ رہے ہوں, آپ کے اوپر فتوے لگا رہے ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے
آپ کو صحیح العقیدہ سمجھیں اور جو عقیدہ آپ کا ہے اسی عقیدے پہ قائم رہیں، تو ایسی صورت میں ان کو بتائیے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، سبحان اللہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ چیزیں ان کے ذہن نشین کرائیں تاکہ ان کو کوئی ورغلا نہ سکے، کوئی بھٹکا نہ سکے، کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ کوئی مصروفیت ہے تو یہ میں آپ کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے حضرت مولانا حسین بخش فیضی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرما۔ انہوں نے جو یہاں پر نیکی کے بیج بوئے ہیں، مولا اپنے کرم سے وہاں ان کا پھل ان کو عطا فرما، اور اپنے کرم سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرما۔ مولانا ابراہیم سعیدی صاحب کو تو نے ان کے نقش قدم پر چلایا ہے، ان کو استقامت عطا فرما، اور مولا ان کو اپنے عظیم والد کے مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو ادارے چلا رہے ہیں ان کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں ان اداروں کی سرپرستی کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میرے مولا جی آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، انفرادی طور پر شاید نام لے کے میں دعا نہ کر پاؤں، لیکن ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ کون ہے جو دعاؤں سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ مولا ہم سب تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ مولا ہم میں کچھ بیمار ہیں، ان کو صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، بیماریوں سے چھٹکارا دے دے۔ آج کل نت نئی بیماریاں ایجاد ہو گئی ہیں اور علاج بھی بہت مہنگا اور مشکل اور عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ مولا اپنے کرم سے جو بھی ہم اپنی اوقات کے مطابق علاج کر سکیں اسی کو صحت کا بہانہ بنا دے اور شفائے کاملہ دے دے۔ مولا اس غربت سے نجات دے دے، اس نے جینا حرام کر دیا ہے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ غربت کی وہ انتہا ہے جو آدمی کے ایمان کو بھی کھا جاتی ہے۔ مولا اپنے کرم سے اس سے بچا لے اور کھلا کشادہ رزق عطا فرما، اور قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما۔ قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم، اپنے کرم سے ان کو زندگی والی اولاد دے دے، خوش نصیب اولاد دے دے، نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ ہمارے بچوں بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرما دے، اور ان کے فرائض سے ہمیں بحسن و خوبی سبکدوش کرا دے، اور ان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، اور اولاد کے دکھ سے بچانا میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنے سجدوں کی لذت دے دے، آمین۔ اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔ میرے مولا اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت کی بھی رسوائی سے محفوظ فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت دینا کو سلام سنائے بز میں ہدایت پھیلا کو سلام جے سوہنی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہنی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پینا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پینا کو سلام شمع بز میں ہدایت پینا کو سلام۔ سرد و
دوست شریف رکھو خطر شریف تسی والوں تو بعد دعا والے حاضر سارے دوست ہیں مجھے جتا جتا پڑھو سارے دوست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد مولانا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہی تلاوت ہے یہ نام شریف پڑھی گیا کریم علیہ السلام کو سنا ذکر تھا ذکر شریف پڑھا گیا جو لنگر کا موجود ہے خیرات موجود ہے سوال توفتاً ہدیتاً آپ کریم علیہ السلام بارگاہ میں پیش کروں قبول آپ نے توفیل تمام بے کرام تمام صحابہ کرام تمام شہداء کرام تمام مبوس کتب ابدال اولیاء مسلمین مسلمات مومنین مومنات خصوص بالخصوص الثواب والد گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ حسین بخش فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ میں پیش کروں قبول آپ درجات بلند آپ کی قبر کو تحت نگاہ سے آپ کی قبر کو روشن آپ کی قبر کو روزتوں میں ریاض الجنہ مقام آپ نے مزارے پر انوار دیتے کروڑ سارے ادارے کو قیامت تک آباد شاہ جتنے معاونین انسان بھی سارے دراز فرما ساتھ
آقا کریم علیہ السلام سے اتنا سونے غلام سونی محفل دے اندر چل گیا سارے غلامیں نکلے سارے کو قدم قدم دوتے کروڑ حبیب آمین 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 صلی اللہ علیہ وسلم